سب سے پہلے تو میں اب شروع کرتے ہیں، کوئی نہیں، وہ میں کٹ کر دوں. سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موضوع جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو ادب کا عام کاری ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایک ادب کا وہ کاری ہے جو مختلف جامعات میں، مختلف کالجوں میں ادب پڑھتا ہے، اور جو ایک عام کاری ہے وہ شاید نقاد کی مدد سے ادب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جامعات میں یا کالجوں میں پڑھنے والا طالب علم ہے وہ ادب کی تدریس یا ادب کی جو ایک تعلیم ہے اس کے بیچ میں ادب کی تدریس کرنے والا ایک معلم موجود ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک خاص نصاب تجویز بھی کرتا ہے، اور وہ اس نصاب کو اس طریقے سے پڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ مطلوبہ نتائج اس سے حاصل ہو سکیں جس کے لیے وہ نصاب جو ہے وہ بنایا گیا ہے. بنیادی طور پر جب ہم ادب کا ایک نصاب جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں اتنی پیچیدہ نہیں ہیں جتنی ہمیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں. مثلا آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کون سا ناول پڑھوں، آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کون سی نظمیں پڑھوں، میں کس شاعر کو پڑھوں، یا وہ یہ پوچھتا ہے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آج کل آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ اس پر روشنی ڈالیں. تو یہ جو ایک عمومی سمجھیں درسگاہ ہے معاشرہ، اس کے اندر سے اٹھ کر طالب علم جب اس درسگاہ میں آتا ہے جہاں تخصیص کے ساتھ اس کو ادب پڑھایا جاتا ہے تو وہاں اس کو ادب پڑھانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ادب کے ذریعے اس طالب علم کے اندر ایک تنقیدی شعور پیدا کیا جائے، ایک کرٹیکل تھنکنگ پیدا کی جائے، وہ اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کے اندر سے اٹھنے والے زندہ سوالات کو دیکھ سکے. تو ظاہر ہے کہ سارا ادب ایک طرح سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے، اور ادب جو ہے وہ انسان کو جس طریقے سے باشعور بناتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ مختلف ڈسپلنز کی نسبت زیادہ کارگر طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں اپنی اس گفتگو میں یہ عرض کرنے کی یا دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو نصاب ہم متعین کرتے ہیں طالب علموں کو پڑھانے کے لیے وہ ایک خاص وضع کا تنقیدی شعور، یا جس کو ہم تنقیدی شعور کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے. اب یہ تنقیدی شعور اور اس تنقیدی شعور کی متضاد چیز کیا ہے؟ یقینی طور پر ہمارے اس میں نظام تعلیم میں ایک ایسا عنصر ہے جس میں ہم طالب علم کو طوطا بناتے ہیں، اس کی یادداشت کو مضبوط کرتے ہیں، اسے چیزیں رٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے نظام تعلیم کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ اس کو کچھ چیزیں طالب علم کو رٹائی جائیں یا اس کی یادداشت کا حصہ بنائی جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادب کی تدریس کے ذریعے اس کے تنقیدی شعور کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے، وہ چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھے. جیسے خورشید رضوی صاحب کا شعر ہے کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. تو ادب کی تدریس کا ایک مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر طالب علم کو عام زاویوں سے الگ کر کے دنیا دکھانا اور دنیا کے بارے میں ایک تنقیدی شعور پیدا کرنا ہے. تو ہم اس گفتگو میں جو ظاہر ایک پیپر کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آئے گی، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کلاسیکی ادب جو ہے وہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، جدید ادب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کلاسیکی غزل کیسے اس چیز کو دیکھتی ہے، جدید نظم کیسے اس کو دیکھتی ہے، اور فکشن کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں تنقیدی شعور کو جو ہے وہ کس طرح پروان چڑھاتی ہیں. تو یہاں پہ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہم کلاسیکی متون سے غالب کی ایک غزل لیتے ہیں. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. تو اگر صرف انہی اشعار کو دیکھیں تو یہ اشعار جو ہیں اگر ایک طالب علم کو پڑھائے جائیں تو وہ اس کائنات کے بارے میں جو مستور سوالات موجود ہیں، اس متن کے اندر مستور سوالات موجود ہیں،
ان کے ذریعے جو ہے ایک تنقیدی شعور جو ہے وہ اس طالب علم کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جو اس دنیا کے کی پیچیدگی سے اس طرح واقف ہو جائے کہ اسے یہ دنیا جو ہے یہ بازیچہ اطفال نظر آئے اور اسے یوں لگے کہ ایک شب و روز کا تماشا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ کائنات کے بہت سارے سربستہ راز جو ہیں وہ اس کے سامنے اس طرح کھلتے چلے جائیں کہ کائنات جو ہے وہ اسے ایک بالکل ایسی چیز نظر آئے جس سے اس کا اجنبیت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شناسائی کا تعلق ہے، اور ایسی شناسائی کا تعلق ہے جس میں اسے یہ دنیا بازیچہ اطفال نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے، کہ یہ ایک طریقے سے وہم اور گمان کا کھیل ہے یہ دنیا، یا اس کی کوئی ایک مادی حیثیت بھی ہے۔ ایک تصور دنیا ہے جو مابعد و طبیعات پر استوار ہے، جو آپ کو یقین کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ طبی تصور حیات ہے، طبی تصور کائنات ہے، زندگی کا ایک طبی تصور ہے جو آپ کو سوال اٹھانے پر مائل کرتا ہے، جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جواب کے ذریعے اور یقین کے ذریعے آپ کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ تشکیک کے ذریعے اور سوال کے ذریعے ہی چیزوں کو اور چیزوں کی ماہیت کو، چیزوں کی مادیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ کے اندر کوئی تنقیدی شعور نہیں بیدار ہو سکتا، اور یہ ادب کی قرت کا ایک حسن ہے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے ایک ایسی بصیرت آپ کو عطا کرتا ہے جو مبنی بر سوال ہوتی ہے، اور اسی سوال کے تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ اس کائنات کی ہستی پر غور کرتے ہیں، پھر آپ اس کائنات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے عناصر کیا ہیں، یہ عناصر کیسے بنے ہیں، اس زندگی کے بارے میں متصوفین کا کیا نظریہ ہے، متشککین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا اپنا کیا ایک نقطہ نظر بنتا ہے۔ غالب کی اس کلاسیکی غزل کے ذریعے بھی جو سوالات کوئی مدرس یا یہ نصاب دونوں مل کر اٹھانے کی ایک کوشش کرتے ہیں، وہی اس طالب علم کے اندر جو ہے ایک تنقیدی شعور جنم دیتی ہے، اور وہی تنقیدی شعور جو ہے وہ زندگی کے بارے میں ایک بصیرت اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم فیض کی ایک نظم دیکھتے ہیں صبح آزادی، اور پھر آج کے پوسٹ کالونیل سیناریو میں ہم اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظم سوال اٹھاتی ہے، یہ نظم آپ کو جواب نہیں مہیا کرتی، یہ آپ کے تنقیدی شعور کو تیز کرتی ہے۔ اور وہ تنقیدی شعور کیا ہے کہ یہ ملک جو 14 اگست 1947 کو بنا، اس میں ایسا بدلہ کیا ہے؟ کیا وہی کالونیل ادارے، وہی کالونیل چیزیں، وہی کالونیل طرز احساس، وہی ایک سمجھیں عدم انصاف، سماجی عدم انصاف، معاشی عدم انصاف، کیا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزاد ہونے کے اس تاثر کو جو ہے وہ گہرا کرتی ہیں، یا ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا ہے، یہ شب گزیدہ سحر ہے، اور وہ انتظار جس صبح کا تھا وہ بھی کہیں دور ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک مرتبہ پھر کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں اس کالونیل تاثر سے باہر نکلنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے چل کر میں منٹو کے افسانے نیا قانون کی یہاں پہ ایک مثال دوں گا کہ اکثر ہمارے طالب علموں نے وہ افسانہ بہت دلچسپی سے پڑھا ہوتا ہے۔ تو وہ جو منگو کوچوان ہے جو یہ خواب دیکھتا ہے کہ 1935 کے بعد جو ہے وہ قانون بدل چکا ہے، جب اس نئے قانون کا اعلان ہوتا ہے تو کیا وہ قانون بدلا ہوا ہے، یا وہ قانون جو ہے وہ پہلے کی طرح ہے اور محض کچھ خوشنما الفاظ میں پرانی چیزیں جو ہیں وہ ملفوظ کر دی گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منگو کوچوان جو کہ اس معاشرے کی سیاسی بصیرت کا ایک ایسا نقطہ ہے جس نے سیاست تھڑے پہ بیٹھ کے سیکھی ہے، جس نے سیاست اپنے ٹانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی گفتگو سے کشید کی ہے، کچھ بنیادی سوالات جو ہیں وہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ نیا قانون جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر ادب کے طالب علم کے اندر ایک نیا تنقیدی شعور پیدا کرتا ہے، اور وہ تنقیدی شعور جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی پوسٹ کالونیل زندگی کے بارے میں اسے تصور کرنے پر، اسے کچھ سوچنے پر اکساتا ہے۔
یہی صورتحال جو ہے وہ اگر ہم ایک ناول آگ کا دریا لیں تو اسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ناول جو ہے جو تنقیدی شعور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ خطہ ایک متنوع مذاہب کا حامل رہا ہے، متنوع زبانیں یہاں بولی جاتی رہی ہیں، یہاں پہ جو ہے متنوع افکار نے جنم لیا ہے، یہاں متنوع تہذیبیں ہیں جو مل کر ایک ہندوستانی تہذیب کا موزیک بناتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ کا دریا کی قرت بھی ہمیں ایک تنقیدی شعور جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اور اس تنقیدی شعور کے ذریعے جو ہے ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو اس طرح جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جن سلگتے ہوئے مسائل کا شکار ہیں ان مسائل کو جس میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جس میں عدم انصاف کا مسئلہ ہے، جس میں مذہبی اعتبار سے جو ہے عدم رواداری کا مسئلہ ہے، ہم دوسرے کے لیے برداشت نہیں رکھتے اپنے اندر، ہم اپنی رائے دوسرے پر ٹھونسنے کی ایک کوشش میں جو ہے وہ رہتے ہیں، تو ایسے میں جو ہے وہ آگ کا دریا جو تقریباً 5000 برس کی اس خطے کی کہانی ہمارے سامنے لاتا ہے، اس کے ذریعے ایک ایسا تنقیدی شعور جو ہے ہم اپنے طالب علم کے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو اسے یہ بتائے کہ ہمارے جو پرکھ تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ بھی مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف افکار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری کے ساتھ زندہ تھے، اور شاید اس تنقیدی شعور کی جو ہے ہمارے معاشرے کو اس وقت جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی ضرورت نہیں تھی۔ میں بار دیگر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر جو ہے اس ویبینار کا انعقاد کیا ہے، جو شاید چلتے چلتے ویبینار بن گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسے کانفرنس کے روپ میں جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جس وبا کے دنوں کا شکار ہیں اس میں مارکیز کا متن بھی ہمیں بہت کچھ تنقیدی شعور جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو میں بےحد ممنون ہوں تمام انتظامیہ کا، ڈاکٹر فرحت ورک صاحبہ کا اور دیگر لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہ آپ کے ساتھ فاصلے سے اس طرح ہم کلام ہونے کا موقع عطا کیا ہے کہ فاصلہ موجود بھی ہے اور فاصلہ نہیں بھی ہے۔ شکریہ۔